آواز جائے گی نا وہاں پہ. آواز جائے گی بیٹا لے لو آپ لے لیجیے. کوئی لے لو چیک کریں گے. ہلو 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 لگا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا عشرت زلفت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الأرض سلطت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس والليل إذا عسعس إنه لقول رسول كريم الذي أعجب ثم أمين وما صبري بالعجب وما هو إلا غيب بإذن وما بكل شيطان رجيم تذبح عنها هو لذكر العالمين لمن شاء منهم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راج ابھی تک کیا رکھا ہے کیا کریں؟ ہم نے کہا تھا ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرد وإذا القبور سئلت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت ونفس ما قدمت وأخرجت يا أيها الناس على قدرتي ربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة وما شاء ربك كل بلا تكذبون إن عليكم لحافظين كراما ما تبينون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم فجر لفي جحيم يسألون يوم الدين وما غنى بغائبين وما أدراك يوم الدين ثم وما أدراك يوم الدين يوم لا تملك النفس لنفس شيئا ولا أمر يومئذ لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين إذا على الناس يستعملون إذا أو أولئك عنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين. كتب الفجار في سجين وما أدراك ما سجين كتب مقرنة يومئذ لكل مكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتاد ثم إذا تتلى عليه آياته قال أساطير الأولين قل بلى على ربهم يومئذ يحجبون ثم أن لصالحون جحيم ثم يقولون على هذا النبي تكذبون قل إن كنتم أبرار لفي ما أهلكون كتب الشهداء مقربون إن ينظرون تعرف في وجوههم
ذات النفس المتنافس تسمي عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا من الذين آمنوا يزعمون إذا قالب إلى جهنم قالب كأنهم غزال قالوا إذا زحلنا فما أرسلنا عليهم حافظين هل ثواب الكفار أفعال ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وإذا من ربك بحق وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها تخلت وإذا لا ريبها وحقت ينقلب إلى أهله مصروفا وأعقل من أوت الكتاب وأروزه فسوف يدعون ثبورا ويصل عن سعير إن كان في أهل مصروف إنه تنزلنا على الجيل ولأن ربك كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما سبق والقمر إذا تفات الذين كفروا يكذبون إلى الله بأصوات أجمل الذين هم بالصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا السماء ذات البروج واليوم المحشور والشاهد المشهود وقيل الأصحاب إذ عليها على ما يفعلون بهم أو يشرب ما كانوا منهم إلا أن العزيز الحكيم الذي له ملك السماوات والأرض والله ولا كل شيء إن الذين أموات ثم لم يعتوا فلهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبيد هو غفور ودود अली दे देगा मना बैलेंस भी नहीं है इसमें बैलेंस भी नहीं करते आंटी मेरी अच्छी
والذين قدروا والذين أخرجوا المرعى وجعلوا غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما يشاء الله إنه يعلم ما يجري ما يخفى فنسألك بالأسوأ ولا تبع تسقى من عين آنية ليس यहाँ से आए थे पहला भी ये आए फिर जाते यहाँ से बस जब ना ये हॉल रहती है ऑनलाइन हाँ ये ना हो बस ऑनलाइन अब एक दिन ये तो पढ़ा करो आए हिंदी में लिखवा लो ये उसके लिए औलाद के लिए बहुत अच्छी है रोज नमाज के बाद पढ़ा करो लिख दो तुम हिंदी में लिख के दे दो उसमें भी आती है हिंदी में पढ़ लो भाई पढ़ेंगे وزكريا إذا نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين خير الوارثين وارث کے لیے دعا ہے یہ तस्वीर पढ़ लो तो अच्छी रहेगा सामने کیا या हम बोले خیر मैं الوارثین कुछ وارث کے لیے دعا ہے मैं कुछ की तस्वीर पढ़ती हूँ جناب زکریا علیہ السلام سے مخاطب کرتے ہیں وہ نبی دعا مانگی اور یعنی اولاد کے سائل بھی آتا ہے मैं कुछ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى جناب يحيى پیدا ہوئے پھر ان کے یہاں جناب زکریا يحيى وأسنانا زوجا کہتے ہیں جناب زکریا میری بیوی تو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے اتنی ضعیف ہو گئی ہے جو قرآن شریف جناب زکریا میرا اسٹیٹس آ رہا تھا اس کی فکر نہ کرو تو یہ دعا مجھ سے مانگ رہا میری زوجہ بھی دیکھو اتنی بڑی دکھائی زوجہ کو میرا نمبر جیبا میرا نمبر कौन सा لکھا 100 साल में लिखा तो سب نکال ولا تحاضون على المسكين فتنطراز أغلال حتى يحبون الماء الحبا جمعا كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك الملائكة صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الذين धवन खो गई तुम लोग क्या कर रहे हो
الجنة ودخول الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الأقسم بهذا البلد ما تحل بهذا البلد بلد وما بلد لقد خلق الإنسان في الكتاب حسب أن لم يخرج عليه أحد يقول خلقت مالا لبدا سبحانه لم يره أحد ولم نجعل له ألم نجعل له عينين ولباسا وسقين وحنان ندلا فلا أخرتم فما ضرب مقابة رفرة عقرقبة شبيان हम अगर हमारी लड़कियों को खिलाएंगे खाना पकाने पर्शियन فقال لهم رسول الله نعقد الله والسخرة فكذبوا فقدم إليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقباها. अच्छा आपने आपको कोई नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والذي إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سنبل और बताइए अंजुम नाम था शायद इसमें असल बात है वो नहीं है इसमें आपका नंबर सही है उस वाले में सही है पर टच वाले में वो भी संबुल क्या और बताइए नहीं ये नंबर बैठो तो उनका तो बेचारी का इंतकाल हो गया ألم يجدك يتيما فحفظ وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الظالم تنهى بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع اليسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيت والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد حق خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل السافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلم أجرم غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين ليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذين علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلق إن الإنسان ليطغى إن أراد يطغى إن إلى ربك
رجعا اسکول جانے میں روٹی تو نہیں ہے. ويوم تجلى ويدعوك إلى أهدى ومن اتقى أجل كذب وتولى أن إن الله يخاف لن ينتهى لنسمع موجبة ونازبة كاذبة خاطبة فليدخل نادة لا لا بسم الله الرحمن الرحيم ناظرين بالكوثر بسم الله الرحمن الرحيم ناظرنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم نشرح ألم يكن الذين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب अम्मा गाने को अभी बड़ी إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما اليوم تحدث أخبارها بأن ربك أوحى اليوم يظن أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدرا فالمغيرات سبحا فأرسلنا به نعقا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا وصل ما في القبور وحصل ما في الصدور من رب بهم يومئذ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کو بتا دیتی ہم لے آتے اریبہ کی عریضہ کی رکھی تھی. کہاں پہ رکھی بسم اللہ الخوارج الملق المطلوب فمس يوم الناس والواجب قدر الجبال فعمل الصقل وزين فهو بعيشة راضية فعمل قد يرفع حاجة المدرب مع النور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد تقاصر حتى المقابل البصر ثم قال سوف ثم قال له تعالى ما علم اليتيم لا ترون الجحيم ثم لا ترون عين الجحيم ثم لا تسألون يومئذ عن
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله ويحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن عليهم موصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إيلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدون رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومن خوف. بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وأنهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وإن شانك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب حمالة في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدورهم من الجنة والناس.
شروع ابھی نہیں کہا جائے گا. یہاں پہ نکالو کیا جو یہ کر رہے کیا کروں گی نیٹ پر؟ ارے تو ہاں اس کے میری پیسے ہی جو تمہاری ملیں گے ایک پڑے 50 صحیح کیا تم مجھے نہیں پتا ایک پارے دیکھو کتنا دیکھو قرآن میں نہ مذاق کرو یہ قرآن تو کہاں کچھ نہیں کہنے کی نہیں بلا رہی تھی وہ کل سے تمہیں کبایا بنا لو ہے ہمارے پاس پتہ نہیں کب سے دیکھی ہے بایا مگر اس کی ہمیں اچھی لگتی ہے. ریتا کی بڑی اچھی ہے مگر مجلس وغیرہ میں خالی کے برتھ ڈے برا لگتا ہے.
अरे पैर पड़ के तोड़ डाल रहा है ये बच्चे कच्चे
नारे सरवात। चाली चालीस बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्तर, 40 बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्तर, ताउम्र समाया रहा आँखों में वो मंजर, 40 बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्तर, 40 बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्तर, देखा सैनी आँखों से घर अपना उजड़ता, देखा सैनी आँखों से घर अपना उजड़ता, बेगोर कफन लाश शहीदों के ज़मीं पर, 40 बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्तर, 40 बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्तर, देखा थैनी आँखों से भाई का वो लाशा, देखा थैनी आँखों से भाई का वो लाशा, बर्छी थी कलेजे में यानी सीने के बाहर, 40 बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्तर, 40 बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्तर। नारे सलवात। बहुत अच्छा माशाल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे सरवात। करबला का पुठी खुल्द में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले, आहटे सितम ताजियानू से शकी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले, आके शोहदा के सर पीछे कहती ते हरम, नेज़ा हाथों पे लिए साथ एले सितम, आले अहमद के लिए थी मुसीबत की घड़ी, बेड़ियां था कि जब आबिद बीमार चले, करबला का पुठी खुल्द में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले, दिए सहन अपने सदा आओ अब्बास से जड़ी, सर खुले शाम चली इत्ते आले नबी, थाम के रोते दिल देखने वाली सभी, बेड़ियां थाम के जब
आबिद बीमार चले करबला का पुठी खुल्द में रोए नबी बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले खुद सखे मुँह से रवान कश खाते रहे पुश्ते पर एले जफा दूर पर साते रहे मेरे इमदाद सदा किसको दे बिलते अली बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले करबला का पुठी खुल्द में रोए नबी बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले नारे सलवात मोहम्मद वाली मोहम्मद। हाज़रीन मजलिस सलाम अलैकुम। मरहुमा डॉक्टर ज़हरा काज़िम साहिबा के हवाले से एक सलाम पेश कर रहे हैं और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर रही एक नारे सलवात अल्लाह। उठ गई दहर से अफसोस वो गम ख़ार हुसैन, अरे उठ गई दहर से अफसोस वो गम ख़ार हुसैन, अरे जो रही बन के ज़माने में आज़ादार हुसैन। ये मिसरा बतौर ख़ास जिसको मौला की कनीज़ी का शरफ हासिल था, और जिसको मौला की कनीज़ी का शरफ हासिल था, और इश्क़ सरकारे शहंशाही नजफ़ हासिल था, इश्क़ सरकारे शहंशाही नजफ़ हासिल था। अरे उसकी खिदमतें अज़ा हो गई जिस वक्त क़बूल, अरे उसकी खिदमतें अज़ा हो गई जिस वक्त क़बूल, अरे अपने हमराह उसे ले गई जन्नत में बुतूल, अरे अपनी हमराह उसे ले गई जन्नत में बुतूल। ये मिसरा और आखिरी है। खिदमत मादरे हसनैन में ज़हरा काज़िम पहुँची, अरे खिदमत मादरे
مجلس سے بوتے پیمبر میں زہرا قاظم پہنچی، اٹھ گئی دہر سے افسوس وہ غم خوار حسین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں روکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، اور کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، اور سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، اور صرف مرنے کی کمی ہے، اور تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہاں شہزادی، ارے کبھی دربار میں پیشی پہ بلاتے ہیں ہمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، یہ میرے پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، ارے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، اور تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، اور مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے، اور زہرا گھر گھر میں گئی ہے، اور تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی
نعرہ صلوات. دل گھر میں نہیں لگتا کب آؤ گے بابا کب آؤ گے اے بابا پردیس میں تم جا کے کیا بھول گئے وعدہ کیا بھول گئے وعدہ اب آؤ گے اے بابا مر جائے گی جب سغرا نیند اڑ گئی راتوں کی ایسی ہے پریشانی ارے ہے گھر میں فقط بابا چھائی ہوئی ویرانی وہ زندہ نہیں رہتا ہو جاتا ہے جو تنہا مورے بابا مورے بابا مورے بابا ارے جب یاد تمہیں کر کے روتی ہوں میں راتوں میں جب یاد تمہیں کر کے روتی ہوں میں راتوں میں ارے لگتا ہے کوئی بی بی آتی ہے حجابوں میں سینے سے لگا کر وہ روتی ہے مجھے بابا پردیس میں تم جا کے کیا بھول گئے وعدہ کیا بھول گئے وعدہ اب آؤ گے اے بابا مر جائے گی جب سغرا ارے خوابوں میں سکینہ نے دیکھا ہے بہت میں نے ارے وہ کس کے کٹے بازو تھامے ہوئے روتی ہے خون کانوں سے بہتا ہے رخسار ہے کیوں نیلے پردیس میں تم جا کے کیا بھول گئے وعدہ کیا بھول گئے وعدہ اب آؤ گے اے بابا مر جائے گی جب سغرا
حسین جب کی چلی باندے دوپہر رات کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا میرے رکابے تو سان کو سکینہ اپنا سر کیا چلائے سر کو پیٹ کے اماں کے در گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئی اماں خدا کے واسطے ہم کو بھی لو بلا چاہتی سے اپنی پیار سے ہم کو بھی لو سلا ہے ابھی سے آپ نے ہم کو دیا بھولا
आँखें भी है फिरी हुई, मन का भी है ढला, इस दाग से दिलों को ना क्यों बेकरारी हो, कुछ मुँह से बोलिए के, कुछ मुँह से बोलिए के तशफ़ी हमारी है, चिल्लाई सर को पीट के ज़ैनब जी गए फिगा आमा, तुम्हारी रूह के मैं क्यों ना हो निसा, बिन माँ के अब पड़ेगा हमें किस तरह ख्याल, अब कौन है हमारा बजुज़ शाहे ज़ुल्फ़िकार, रंजो अलम में गम की घटा दिल पे आई है, हम लुट गए रसूले, हम लुट गए रसूले खुदा की दुआ आई है, जाफा तिमानी खुल्दे। وائس نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. برائے سال ثواب ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ زہرا کاظم بنت کاظم علی خان کی ارواح کو پڑھ کر بخش دیں. زہرا کاظم بنت کاظم علی خان. زہرا کاظم بنت کاظم علی خان. اور ایک سورہ فاتحہ حسن کاظم، مصطفیٰ کاظم، کاظم علی خان، نفیس فاطمہ، افسر بیگم ان مرحومین کی ارواح کو پڑھ کر بخش دیں. حسن کاظم، مصطفیٰ کاظم، کاظم علی خان، نفیس فاطمہ، افسر بیگم ان مرحومین کے ارواح کو پڑھ کر بخش دیں. فاتحہ.
لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قول الحق ورسولہ الکریم وعلی آلہم اجمعین سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا ابو القاسم محمد صلوات بر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ لِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. مومنین، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ یہ مجلس مرحومہ زہرا کاظم بنت کاظم علی خاں کے ایصال ثواب کے لیے کی جا رہی ہے. بے شک مرتا ہمارا اپنا ہے اور ذکر ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کا کرتے ہیں. جاتا ہمارا دنیا سے ہے لیکن ہم ذکر سید الشہداء سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں. اور یہ ایک معنی اور واضح بات ہے کہ انسان کا سفر کہاں سے شروع ہو اور کہاں ختم ہو جائے اس کا علم انسان کو نہیں ہوتا ہے. اس لیے علم نہیں ہوتا کیونکہ جو قدرت رکھتا ہے وہ پروردگار عالم رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا خالق کائنات پروردگار عالم محبوب حقیقی خدائے کریم ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی کا جو مختصر سا فسانہ ہوتا ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہوتا ہے ہماری نظروں میں. اس لیے کیونکہ انسان پیدا کہاں ہوتا ہے، موت اس کی کہاں واقع ہوتی ہے، دفن اس کو کہاں ہونا ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا. جہاں قسمت لے جاتی ہے وہاں تدفین ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ مجلس کا سلسلہ کہ مرحومہ کا انتقال جس جگہ ہوا، جس مقام پر ہوا، ان کے ایصال ثواب کی مجلس یہاں افضل محل ادارے میں برپا ہو رہی ہے. کیونکہ ایک رشتہ ہے مرحومہ کا یہاں کے رہنے والی بیویوں سے. کوئی بہن ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، یعنی ایک رشتہ منسوب ہو گیا ہے. اور آپ سب کو علم ہونا چاہیے کہ جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے وہ پیشے سے ایک ڈاکٹر تھی ملٹری ہاسپٹل میں، اور اس کے بعد سعودی عرب میں بھی انہوں نے خدمات کی. اب لیکن خدمات کی تو صلاحیت کس نے عطا کی؟ پروردگار عالم نے عطا کی. اگر صلاحیت کے لیے حالات سازگار خدا نہ بناتا تو مرحومہ زہرا کاظم خدمت خلق، یہ جو ان کا ڈاکٹری کا پیشہ تھا، اس کو دنیا میں نہیں لا سکتی تھیں. یہ مرحومہ پر خالق کائنات کا کرم ہوا کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو زندگی ملی. انہوں نے خدمات کی. اور کیوں خدمات کی، کس لیے خدمات کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ پیسہ تو معنی رکھتا ہے اپنی جگہ، لیکن صلاحیت اللہ دیتا ہے، حالات اللہ پیدا کرتا ہے. اور اس کے بعد جب اللہ حالات بنا دیتا ہے سازگار، دولت بھی دے دیتا ہے، علم بھی دے دیتا ہے، صلاحیت بھی دے دیتا ہے، تو پھر ہم کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ جو خود ایک ڈاکٹر ہوں، پیشے سے جو ایک ڈاکٹر ہوں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا یہی تو کام ہے نا کہ لوگوں کی زندگی کو بچانا، خدمت خلق کرنا. لیکن کیا زندگی بچانے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے، یا وہ کہ جس نے اس کائنات کو برقرار رکھا ہوتا ہے؟ بے شک اللہ انسان کو صلاحیت عطا کرتا ہے. انسان اپنی عقل سے، اپنی فہم سے ان حالات میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اور بے شک مرحومہ کا درجہ
قابل تعریف ہے اور بلند مرتبہ ہے ان کا، اس لیے کیونکہ انہوں نے خدمت کی ہے، مریضوں کی، پریشان حالوں کی خدمت کی ہے، اور اللہ پروردگار عالم آل محمد کے تصدق میں ان کو اجر عظیم دے گا اور جنت کا مستحق قرار دے گا اعمالوں کی بنا پر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی کے 3 ادوار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 3 ادوار، اگر وہ 3 دور انسان بہترین طریقے سے نبھا لے تو پھر زندگی کامیاب اور کامران ہو جاتی ہے۔ جب بچپن ہوتا ہے تو پھر بچپن میں فکر نہیں ہوتی ہے ہم کو کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط، یہ سمجھ ہم کو جوانی میں آتی ہے۔ بچپن میں جب والدین اپنے بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے کرتے ہیں تب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ پھر دور ہوتا ہے جوانی کا، اور جوانی کے دور میں کیونکہ یہ ایک ایسا دور ہوتا ہے کہ جب انسان کے قدم ڈگمگاتے ہیں، لیکن اگر حالات سازگار ملتے ہیں، صحیح دوست ملتے ہیں، صحیح احباب ملتے ہیں، والدین کی سرپرستی بہترین ہوتی ہے تو وہ جوانی کا دور بھی بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اب آتا ہے ایک ضعیفی کا دور۔ یہ جو ضعیفی کا دور ہوتا ہے یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ جس میں انسان خود اپنی صلاحیت کو ہی کھو دیتا ہے۔ زیادہ جب عمر ہو جاتی ہے کسی کی بھی تو سوچئے آپ کہ دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا ہے، ہاتھ پیر صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارے ہمارا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر بستر پر پڑ جاتا ہے تو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ کہ جن کی خدمت ان کے اہل و عیال، ان کے رشتہ دار کرتے ہیں۔ بستر پر رہ کر کوئی مریض اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ہے اور خدمت اگر ہم کر رہے ہیں تو بے شک وہ بہت ہی خوش نصیب ہے کہ جو خوش قسمت ہے کہ جو اس کی اس عالم میں، اس ضعیفی میں گھر والے اور اقربا اس کی دیکھ بھال و حفاظت کر رہے ہیں۔ اور نہیں تو بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ خود کرنے والے اپنے ہاتھوں کو دست دعا کے لیے بلند کر دیتے ہیں اور کہتے نظر آتے ہیں پالنے والے اس بندے کی مشکل کو آسان کر دیں۔ تو کیا کہ 3 ادوار ہیں کہ بچپن ہے جب ہمیں ابھی کسی بھی چیز کی خبر نہیں ہے، ہم ایسی زندگی بتا رہے ہیں کہ جو عیش و عشرت اور عیش و آرام کی ہے، اور جوانی ہے کہ جو سمجھداری کی ہے، اور ضعیفی کہ جس میں ہمارا ساتھ ہمارے اہل و عیال بہترین طریقے سے دے دیں۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے کہ دنیا میں جب انسان آیا تو کیا اس کو اس بات کا علم ہوا کہ ہم 20 سال جئیں گے یا ہم کو اللہ 60 سال کی زندگی عنایت فرمائے گا؟ نہیں نا، ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر و قدرت رکھتا ہے۔ للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے انسان کی زندگی اس کے اعمالوں پر منحصر کر دی ہے۔ جس طرح کے اعمال ہوں گے، جس طرح کی خدمت کی ہوگی، جس طرح کے عمل انجام دیے ہوں گے، پروردگار عالم اس کو بے حساب اجر دے گا، اور اگر ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں تو پھر پروردگار عالم اپنی مرضی سے ہم کو جس جگہ بھیجنا ہے بھیج دے گا۔ اب دیکھیے کہ پروردگار عالم نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی، فہم دی، اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کا استعمال کس طرح کرتا ہے، کس طرح زندگی کے فرائض کو انجام دیتا ہے، کیسے اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، کس طرح سے اپنے اعضاء و جوارے کو لوگوں کی خدمت کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ آپ ذرا چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ ہمارے چہرے پر یہ 2 نورانی آنکھیں، خوبصورت آنکھیں، کہ جس میں اللہ نے اتنی صلاحیت دی کہ دور کی چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، نزدیک کی چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا۔ لیکن اگر یہی نعمت خدا نخواستہ اللہ ہم سے لے لے تو ہم کو کتنی دشوار گزاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
आँखें मिसले ज़िंदगी हैं, हाथ मिसले ज़िंदगी हैं, पैर मिसले ज़िंदगी हैं। इंसान का एक एक आज़ा व जवारे उसकी ज़िंदगी की अलामत हैं, और अगर ये आज़ा व जवारे हमारा साथ छोड़ दें तो फिर हमारी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आँखें ऐसी नेमत कि अगर है नहीं तो हम देख नहीं सकते, है नहीं तो हम चल नहीं सकते, है नहीं तो हम अपने काम खुद नहीं कर सकते, हम मजबूर हो जाते हैं कि हमारे काम दूसरा करते हुए नज़र आए। तो क्या इंसान अपने आज़ा व जवारे से भी खिदमत खल्क़ करता है, और परवरदिगार आलम कह रहा है कि हमारे आज़ा व जवारे रोज़े महशर के दिन हमारे आमालों की गवाही देंगे। हमारे आज़ा, हमारे जिस्म के आज़ा गवाही देंगे, पुकार पुकार के गवाही देंगे कि हमने इन आँखों से फलां के लिए गलत होते हुए देखा, हमने इन हाथों से किसी के लिए बुरा किया, हम उस जगह पर इन पैरों से चल कर गए कि जहाँ पर इंसानियत को रौंदा गया, लेकिन हमने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की। इंसान का एक एक आज़ा, एक एक जिस्म का हिस्सा, एक एक जवारे अपने आमालों की गवाही देंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, हमें सब पता है, इल्म है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, हर चीज़ का हमको इल्म है। अब जाहिर सी बात है कि इल्म होते हुए भी अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें तो इसका ये मतलब है कि हम मिसले जानवर हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को तमाम मखलूक़ात से अशरफ बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तमाम कायनात में जितनी भी अशिया हैं उन सब में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बेहतरीन और अफजल बनाया। दिमाग दिया, सलाहियत दी, फ़हम अक्ल दी कि सोचो समझो और जानो कि अच्छाई क्या है, क्या बुराई है। परवरदिगार आलम क्या ऐलान फरमा रहा है कुरान मजीद में? हर मकामात पर, 3 मकामात पर ऐलान फरमाया, कुल्लो नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लो नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। जब भी किसी के मरने की खबर सुनो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कहो इसलिए क्योंकि हमको भी अपने रब की बारगाह में पलट कर वापस जाना है। तो मोमिनीन, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कुरान में अल्लाह ने 3-4 मकामात पे कहा कुल्लो नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। क्यों कहा? क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि अल्लाह एक बार कुरान मजीद में ये आयत नाजिल करता तो उसके नुज़ूल की तफसीर इंसान नहीं समझ पाता? लेकिन अल्लाह ने इंसान को बार बार याद दहानी करवाई है, बार बार याद दहानी करवाई है कि समझो, सोचो और गौर व फिक्र करो कि एक दिन ये ज़िंदगी को मुकम्मल करके तुम्हें अपनी असली ज़िंदगी यानी ख़ब्र में आना है, ख़ब्र में आना है। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने कि इंसान छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए, ज़रा सी जायदाद के लिए आपस में लड़ते हैं, ताल्लुक़ात ख़त्म हो जाते हैं, सलाम दुआ बंद हो जाती है, तो क्या होता है? साथ तो कुछ नहीं गया ना, साथ वही मुख्तसर सी ज़मीन गई कि जिसमें हमको दफन होना है। क्या इंसान को ये समझ नहीं है? लेकिन फिर भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता है। और ज़ाहिर सी बात है यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर परवरदिगार आलम फ़ैसला कर देगा कि दिमाग दिया तो कहाँ इस्तेमाल किया, फ़हम दी तो कहाँ इस्तेमाल किया, रिश्तेदार दिए तो उनका किस तरह से तुमने इज़्ज़त और एहतराम दी, तुम्हें मालो दौलत दिया तो कैसे तुमने सर्फ किया, तुम्हें औलाद जैसी नेमत दी तो तुमने उसकी किस तरह परवरिश की। ये सब हमारी अक्ल बताएगी, हमारी फ़हम है, हमारी समझ है कि हम अपने आमालों की बिना पर जन्नत और जहन्नम के मुस्तहक़ बनाए जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अगर इंसान समझ ले कि हर इंसान को मौत का जायक़ा चखना है तो फिर ना कोई किसी से बुग़्ज़ करे, ना हसद करे, ना जलन करे, बल्कि हर इंसान को बराबर समझे। लेकिन क्या कि इंसान दौरे हादसात से अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि सही बुरे, अच्छे और गलत की तमीज़ नहीं कर पाता है और रिश्तेदारों में आपस में इख्तिलाफ़ात पैदा होने लगते हैं। ज़रा सी दौलत मिली तो गुरूर आ गया, ज़रा सा हुस्न क्या मिला, गुरूर आ गया, ज़रा सा ऐशो इशरत का सामान क्या नज़र आया कि गुरूर आ गया। और अल्लाह कह रहा है कि जहाँ पर गुरूर आया वहाँ पर तुम्हारी तमाम इंसानियत ख़त्म हो गई।
پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہر وقت اپنے حق میں پروردگار عالم سے دعا کرو، کیونکہ ایک نہ ایک دن تم واپس پلٹ کر وہاں چلے جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال حادثاتی موت لوگوں کی کتنی ہوئیں، کتنے حادثے ہوئے کہ لوگ دنیا سے گزر گئے، اور کوئی ایسے بھی تھے، کتنے ایسے بھی تھے کہ جن کی عمر نہیں تھی لیکن پروردگار نے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا۔ کوئی ایسے تھے کہ جو موت کی بھیک مانگتے رہے لیکن نہیں مل رہی ہے، بستر پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ تو اللہ اتمام حجت کو تمام کر رہا ہے، سب طرف ایسے ایسے مراحل دے کر یہ سمجھ رہا ہے، اندازہ لگا رہا ہے کہ پہچانو اپنی شخصیت کو، پہچانو اپنی صلاحیت کو، پہچانو لوگوں سے حسن سلوک کرنے کو۔ مومنین، اگر ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کریں تو پروردگار عالم ہم کو بہترین اجر دے گا۔ کہا گیا کیا کہ دعا، اللہ نے کہا کہ دعا کرو، تم دعا کرو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کیا دعا؟ کہ اللہم آفنی فی بدانی، اللہم آفنی فی سمائی، اللہم آفنی فی بصاری، لا الہ الا انت اعوذ بکا من عذاب الکفر والفقر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا الَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے پالنے والے ہمارے بدن میں توانائی دے، قوت دے۔ اے پالنے والے ہماری آنکھوں میں بصارت دے، ہم کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے پالنے والے ہمارے کانوں میں ایسی سماعت دے کہ جب تک زندگی رہے ہم اپنے طریقے سے اپنی زندگی کو آباد کر سکیں۔ اے پالنے والے ہمیں کفر کی زندگی سے نجات دلا، فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے نجات دلا۔ اے پالنے والے عذاب و قبر کی منزلوں کو ہماری کم کر دے، اور ہماری قبر کو ہماری قبر پر عذاب جو اس کو ختم کر دے۔ لا الہ الا انت۔ کیوں؟ کیونکہ تو دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے میرے معبود پروردگار عالم، آپ کائنات کی دعاؤں کو مستجاب کرنے والے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ دعا ہے، اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ وہ دعا کہ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ دعا ہے کہ جس کو ہمارے نبی، کون نبی؟ جو اشرف المخلوقات ہیں، کون نبی؟ کہ جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، کون نبی؟ کہ جن کو شافع اہل روز محشر بنایا، کون نبی؟ کہ جن کو جناب امیر کا سرپرست بنایا، کون نبی؟ کہ جن کو اللہ نے فاطمہ جیسی بیٹی عنایت فرمائی، کون نبی؟ کہ جن کو شافع اہل محشر، شافع روز قبر کی ہمیں شفاعت کرنے کا ذریعہ بنایا۔ وہ نبی اس دعا کو دن میں 3 بار اور رات میں 3 بار ورد کرتے تھے۔ اللہم آفنی فی بدانی، اللہم آفنی فی سمائی، اللہم آفنی فی بصاری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ تو جب ہمارا حبیب، کیا ان کے کائنات کا اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں؟ جب تمام کائنات کی زمام رسول کے ہاتھ میں ہے، محمد عربی کے ہاتھ میں، ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہے، جب وہ اس دعا کا ورد کرتے تھے تو ذرا سوچئے کہ امت محمدی کو، امت رسول کو یہ دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں کرنی نہیں چاہیے؟ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ ہم کو ہر وقت یہ خطرہ نظر آتا رہتا ہے کہ کب ہماری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، کب کانوں کی سماعت چلی جائے، کبھی جسم کی توانائی چلی جائے۔ تو کیا دعا تو کرنا ہمارا فرض ہے اور پوری کرنا پروردگار عالم کی مرضی ہے، اللہ اس کو پوری کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی تو ایسا نہیں ہوگا نا کہ جو تا قیامت تک اس دنیا میں زندہ رہے، کوئی تو ایسا نہیں ہوگا نا، سب کو ایک نہ ایک دن رب کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اینا ما تکرم الیتیم فی بروج مشیدہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم چاہے کتنی بھی مضبوط دیواروں اور میناروں کے پیچھے نہ چھپ جاؤ، کیوں نہ چھپ جاؤ، موت تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی، موت تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی، اس لیے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر و قدرت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو چیز بنی ہے اس کو فنا ہونا بہت ضروری ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہوگی وہ، اس لیے کیونکہ ہم ہر وقت اس دنیا میں نہیں رہیں گے،
لیکن ہاں جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایسا پیغام دے کر جائیں، ایسی صلاحیت پیدا کر کے جائیں کہ ان کا پیسہ دوسروں کی پریشانی کو حل کرنے میں خرچ ہو، جن کے ہاتھ پیر خدمت خلق کرنے میں صرف ہوں۔ یعنی جیسی تربیت ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دیں گے، جیسے ذہن ہموار کریں گے، جیسی صلاحیتیں پیدا کریں گے، پروردگار عالم ویسے ہی ویسے ان کے علم اور عمل میں اضافہ کرے گا۔ اس لیے کیونکہ جب ہم دنیا میں آئے تو اس وقت معین ہو گیا کہ اب ہمیں واپس پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جب جانا ہے تو پھر عمل صالح کرنا ہے۔ جب عمل صالح کریں گے تو پروردگار عالم بے حساب رزق بھی دے گا، بے حساب دولت بھی دے گا، بے حساب اشیاء بھی دے گا۔ مگر ہاں یہ ہے کہ اب آپ یہ سوچئے کہ ذاکرہ تو کہہ رہی ہیں کہ بے حساب دولت دے گا، لیکن دنیا میں تو غربت ہے، دنیا میں تو غریبی ہے۔ بے شک جہاں دنیا میں مالدار لوگ ہیں تو وہاں پر غریب بھی ہیں، جہاں بادشاہ گزرے تو وہاں فقیر بھی ہیں، جہاں علم ہے تو وہاں کم علمی بھی ہے، جہاں اندھیرا ہے تو وہاں روشنی بھی ہے۔ اللہ ایک طریقے سے موازنہ کر رہا ہے، کمپیریزن کروائے گا کہ دیکھو ہم نے دولت دی ہے تو غربت بھی دی ہے، اب تم دولت کے ساتھ صبر کرتے ہو کہ غربت کے ساتھ صبر کرتے ہو۔ ہم نے تم کو ایک عہدے پر فائز کر دیا، تم کو بہت بڑی ڈگری دلوا دی، تم کو بہت بڑا عہدہ دے دیا، تم ایک بلند مرتبے پر فائز ہو گئے، لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ جب ہم نے جس کو کوئی صلاحیت نہیں دی تو اس نے کیسے اپنی زندگی گزاری، ہم نے جس کو دولت نہیں دی، جس کو اولاد نہیں عطا کی، اس نے کیسے صبر کیا۔ تو عزیزان گرامی، ہر مقام پر پروردگار عالم یہ پہچنوا رہا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، تم دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے ہو، تم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو، تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہاری زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو اللہ اعلان فرما رہا ہے اینما یدرککم الموت فی بروج المشیدہ کل نفس ذائقۃ الموت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب کیا ہیں؟ ہمیں یاد دہانی دلوا رہے ہیں، بار بار یاد دلوا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دوں کہ آپ کا اگر چھوٹا بچہ ہے اور وہ باہر جا رہا ہے
بار بار جا رہا ہے، بار بار جا رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بھائی یہی تو کہیں گے کہ بیٹا اب باہر مت جاؤ، باہر مت جاؤ، لیکن بچہ پھر بھی جا رہا ہے۔ والدین کہہ رہے ہیں باہر مت جاؤ، لیکن بچہ پھر بھی جا رہا ہے۔ کیوں؟ والدین کو معلوم ہے کہ یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں باہر نہ جاؤ، یہ بچے کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو بار بار باہر نہ جانے سے مطلب یہ کہ اس کو روک رہے ہیں۔ تو کیا بچے کو معلوم نہیں ہے کہ والدین کا کہنا ایک بار میں سن لینا ضروری ہے؟ بار بار یاد دہانی کروانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بچہ بھولے نہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بس یہی وجہ کہ قرآن مجید میں یاد دہانی کے لیے اللہ ان آیات کو بار بار ذکر کر رہا ہے، بار بار ذکر کر رہا ہے، بار بار دہرا رہا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، اپنی فہم اور اپنی سمجھ کا استعمال کرو، اپنے لیے دوسروں کے ساتھ اگر اچھا نہ کرو تو برا بھی نہ کرو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دو، لیکن جب بھی احسان کا بدلے کے احسان کے ساتھ دو تو کوئی چیز سے اگر کسی کی مدد کرو، چاہے پیسے سے کرو، چاہے کپڑے سے، چاہے کھانے سے، تو یہ نہ سمجھو کہ تم کر رہے ہو، بلکہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے، تمہارے ہاتھوں کو اس لائق سمجھا کہ تم کسی کی مدد کر رہے ہو۔ تو صلاحیتوں کا پیدا کرنے والا پروردگار عالم ہوتا ہے اور استعمال کرنے والے ہم بندے ہوتے ہیں۔ تو بس اب آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کو اگر اپنے رب کو سرخرو کرنا ہے تو زندگی اور موت کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک واقعہ پیش خدمت اور پھر ربط مسائل۔ آپ دیکھیے کہ ہم کو اپنی کسی بھی بات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دولت تو گھمنڈ، حسن ہے تو گھمنڈ، سب ہے تو گھمنڈ، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے ہم اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم کم علم سمجھ رہے ہیں۔ یہ کبھی نہ کریں، اس لیے کیونکہ اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ کیفیات کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا کہ جو بہت عبادتیں کرتا تھا، اتنی عبادتیں کرتا تھا کہ آخر میں اس کو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ ہو گیا۔ مومن فخر ناز کرنا الگ بات ہے، اور گھمنڈ وہ کہ جو اپنے کے برابر، اپنے سے برابر کسی کو سمجھے نہ، اس کو گھمنڈ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ناز کر رہے ہیں تو وہ بات الگ ہے کہ اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر بن گیا تو وہ اپنے بچے پر ناز اور فخر کر رہا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا۔ لیکن اگر وہی گھمنڈ آ گیا کہ وہ اکڑ کر چلنے لگا کہ میرا بچہ اب ڈاکٹر بن گیا ہے، اب ہمیں سب کو نیچا سمجھنا چاہیے، تو یہ گھمنڈ کہلاتا ہے۔ ایک شخص کے جس کو اپنی عبادتوں پر بڑا گھمنڈ تھا، اس نے سوچا کہ ہم نے اتنی عبادتیں کر لیں اور اب میرے برابر عبادتوں میں کوئی نہیں ہے۔ اب جب یہ خیال آیا اس کے دل میں، سفر پر جا رہا تھا، راستے میں اس کے پاس جتنا بھی پانی تھا وہ سب ختم ہو گیا، سب صرف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پیاس بڑھتی جا رہی ہے، شدت پیاس بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ نے ایک انسان کو فرشتے کو انسان نما شکل اختیار کر کے میدان میں بھیجا اور کہا جا کر اس بندے کا امتحان لے کہ جیسا میں نے تجھ کو بتایا ہے۔ وہ شخص جب اس کے سامنے آیا تو پانی لگ بھگ ختم ہو گیا تھا، اور جب سامنے نظر پڑی تو اس سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرنے لگا کہ مجھ کو بھی تھوڑا سا پانی پینے کے لیے دے دے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں پانی دوں گا تو تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا جتنی مال و دولت ہے لے لے، اس لیے کیونکہ زندگی رہی تو وہ پھر عبادتیں کر لے گا۔ مال و دولت دے دیا، لیکن پیاس تھی کہ الامان کے بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اور اس کے بعد مال و دولت ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے مگر مجھے تھوڑا سا پانی اور پلا دو۔ کہا پانی تو جب ملے گا جب تم اپنے پاس ساری چیزیں میرے سپرد کر دو گے۔ کہا اب تو میں خالی ہاتھ ہوں، اب تو نہ میرے پاس دولت ہے، نہ مال ہے، نہ عیش و عشرت ہے۔ کہا نہیں، ابھی بھی تیرے پاس ایک قیمتی سرمایہ ہے، وہ تیری عبادتیں ہیں۔
اپنی عبادتیں مجھے دے دے اور مجھ سے اس کے اجرت میں پانی لے لے۔ بس دیکھیے کہ کیا کرنا کہ اس نے جلدی جلدی اپنی عبادتیں اس فرشتے کے نام کر دیں کہ جو اللہ نے مثل امتحان اس کے سامنے بھیجا تھا فرشتے کو، کہا تمام عبادتیں لے لے مگر مجھے تھوڑا سا پانی دے دے۔ اور پھر ندائے قدرت آئی کہ دیکھو تمہیں اپنی عبادتوں پر گھمنڈ ہے، اگر ہم تمہارے درمیان سے پانی جیسی ادنا مگر عظیم شے اٹھا لیں تو تمہاری حیثیت پانی میں رینگتے ہوئے کیڑوں سے بدتر ہو جائے گی۔ تو سمجھو اللہ کی دی ہوئی سرمایہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ 5 وقت نماز اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے ان سورہ فاتحہ کے ان کلمات کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار دیا، اگر کوئی فکر مند ہے تو اس کی فکر کو دور کی، اگر پیسے سے مدد نہیں کر سکتے تو اپنی باتوں سے ایسا دلاسا دیں کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ بس عزیزان گرامی کہ آپ سب کو یہ علم تو پہلے سے ہی ہے کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور جب انسان دنیا میں آیا تبھی تو دنیا سے واپس گیا۔ بس یہی انسان اگر سوچ لے کہ ہم میں سے کون کس وقت مر جائے، کس وقت اس کو موت آ جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو آگے کی زندگی اگر ہمیں اپنی بہتر گزارنی ہے تو ہمیں عمل صالح کرنے پڑیں گے، ہمیں عمل صالح کرنے پڑیں گے۔ اور اس لیے کیونکہ یہ بہت مشکل منزل ہوتی ہے، ہر انسان نیک عمل نہیں کر پاتا ہے، بس لیکن ہم کو عمل پیرا ہونا ہے۔ اب دیکھیے کہ مرحومہ کے درجات کے بلند ہیں کہ آپ نے کس مقام پر آپ پیدا ہوئیں، کس مقام پر آپ کی ولادت ہوئی، کہاں آپ کی دفن ہوئی، تدفین ہوئی، اور مجلس کہاں برپا ہو رہی ہے ہمارے لکھنؤ شہر میں۔ تو انسان کی مٹی جہاں بدا ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے، مجلسیں جہاں برپا ہونی ہوتی وہاں ہوتی ہے، لیکن ہمارے سامنے مشعل راہ ہدایت، ہمارے سامنے بہترین سرمایہ، ہمارے سامنے بہترین سانحہ، ہمارے سامنے بہترین واقعات ہیں کردار ائمہ معصومین علیہم السلام کے۔ اب کیونکہ مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے تو جب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے، اور جب مرنے والا جانے والی کوئی خاتون ہوتی ہیں تو ہم حساب سے، عمر کے حساب سے کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مصائب سناتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں سامعین۔ عزیزان گرامی ذرا اگر ہم سوچیں تو ہماری زندگی کتنی مختصر ہے، کتنی مختصر زندگی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت سے ہم پیدا ہوئے اور اب تک میں دنیا میں کتنا فرق نظر آیا ہے، اب تک کے دنیا میں کتنے فرق نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری صلاحیت اس بات کو اختیار کرنے کے لیے گوارا نہیں کرتی ہے۔ مرحومہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو تمام فرائض اپنے زندگی کے انجام دے دیے، اور کتنی بہترین خدمت خلق کی انہوں نے کہ لوگوں کی زندگی بچانا ان کا کام تھا، پیشے سے ایک ڈاکٹر۔ اور لیکن جس وقت گئی ہوں گی دنیا سے تو عزیز و اقربا نے جی کھول کر ماتم کیا ہوگا، روئے ہوں گے، نذر اور فاتحہ کا انتظام کیا ہوگا، اور یہاں بھی مجلس ایصال ثواب کی برپا کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی مختصر سی زندگی پر غور کریں تو معصومہ جناب سیدہ شہزادی کونین 18 برس کی زندگی میں آپ نے اتنے مظالم اٹھائے، اتنی جفا کشی کی، اتنی دقتیں اٹھائیں، اتنی زحمتیں اٹھائیں۔ مومنین 18 سال کی عمر تو زندگی کو سمجھنے میں ہی لگ جاتی ہے۔ 18 سال کا سن آتے آتے تو انسان سمجھدار ہوتا ہے، لیکن بی بی فاطمہ کو اتنی مختصر سی زندگی ملی۔ عزیزان گرامی وہ بیٹی جو اپنے بابا کا چہرہ نہیں دیکھتی تھی تو چین نہیں آتا تھا، وہ بابا جو اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے تو چین نہیں آتا تھا۔ جب بھی سیدہ کونین کو دیکھتے گلے سے لگاتے فاطمہ تو بزتو منی، فاطمہ میری پارہ جگر ہے، فاطمہ کو کوئی اذیت نہ دینا، فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ عزاداران امام دنیا میں کون ایسی معصومہ ہوگی کہ جنہوں نے 18 سال کی زندگی میں وہ صدمات اٹھائے،
मोमिन वो सैयदा बीबी सैयदा कि जिनको रसूल कह रहे मेरी पाराए जिगर हैं, वो सैयदा कभी दरबार में हक मांगने जा रही हैं। पहचानो कि मैं रसूल की बेटी हूँ, मैं अली की ज़ौजा हूँ, मैं हसनैन की वालिदा हूँ, मैं ज़ैनब उम्मे कुलसूम की वालिदा हूँ। अज़ादारों वो बीबी सैयदा के जिनको रसूल अपने गले से लगा रहे हैं, पहलू में आपके दरवाज़ा जलता हुआ गिराया गया, पहलू अक़दस की तमाम पसलियाँ शिगाफ्ता हुई और हद यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, हद यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जनाब मोहसिन शिका में मादर में शहीद हो गए। अज़ादारान इमाम पढ़ने में और सुनने में बहुत मुख्तसर और आसान लगता है, लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब उम्मत मोहम्मदिया ने जलता हुआ दरवाज़ा पहलू सैयदा पर गिराया होगा और जनाब सैयदा के पहलू पर वो जलता हुआ दरवाज़ा गिरा होगा, तो ज़ैन जनाब सैयदा तड़प गई होंगी। और यही वो मरहलात थे, यही वो वाक़यात थे कि जनाब सैयदा ने कभी भी अली पर ज़ाहिर नहीं किया कि मेरी पसलियाँ टूट गई हैं। वो बीबी सैयदा जब बाबा के मरने के बाद रोती थीं, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह, ऐ मेरे बाबा बाद आपकी वफ़ात के हम पर वो मुसीबतें पड़ी जो दिन पर पड़ते तो सियाह रातों में तब्दील हो जाती। ए बाबा, क्या दस्तूर ज़माना यही होता है कि जब मरने वाला दुनिया से चला जाता है, क्या जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो क्या औलाद को इजाज़त नहीं होती कि वो अपने वालिदैन पर गिरिया कर सकें? बस अज़ादारान इमाम सैयदा कौनैन है, जलता हुआ दरवाज़ा गिर चुका है, पहलू शिकस्ता है, रोने पर पहरा है, क़यामत का सहरा है, ज़हरा अकेली है, कोई मोनिसो मददगार नहीं है, जिस तरफ देखती हैं हसरत व यास का मंजर है। जब अपना हक मांगने आती हैं तो हसरत व यास का मंजर, कोई सैयदा की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहता। सैयदा अपने बालों को परेशान कर लेती हैं, वापस घर पहुंच जाती हैं। अज़ादारों यही वो वक्त था कि जब शहज़ादी कौनैन का रुखसत आखिर करीब आया। जब घर में आई तो उमूर खानादारी अंजाम दी, अस्मा को बुलाया, ए अस्मा मेरी कुछ हिदायतें सुन लो। देखो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरा बच्चे बहुत कमसिन है, मेरे हुसैन को मेरी आगोश के सिवा कहीं नींद ना आती थी। मैं जब दुनिया से चली जाऊं तो मेरे बच्चों को जाहिर ना होने देना, पहले इनको खाना खिला देना, पहले इनको तसल्ली और तशवीन दे देना। अज़ादारों सैयदा ये वसीयत करके हुजरे में गईं और जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज़ें आईं, सैयदा की रूह दुनिया जन्नत को परवाज़ नहीं की थी। लेकिन जब तस्बीह और तहलील की आवाज़ें बंद हो गईं, अस्मा समझ गईं कि शहज़ादी रुखसत हो गई हैं। बस अज़ादारों इसी असना में हसनैन अलैहिमुस्सलाम दाखिले खाना हुए। दाखिले खाना हुए, अस्मा फरमाती हैं शहज़ादों आइए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। शहज़ादे कहते नहीं कभी तुमने आपने देखा कि हमने अपनी माँ के बिना खाना खाया हो। अज़ादारान इमाम दोनों मज़लूम इमाम दौड़ते हुए उस हुजरे में गए कि जहाँ पर सैयदा आलम मौजूद थी, रूह जन्नत को परवास कर चुकी थी। अज़ादारों इमाम हसन तो माँ के जनाजे से लिपट गए, लेकिन इमाम मज़लूम करबला एक गोशे में खड़े हो गए और कहने लगे कि अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अरे अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन। बस यही वो जुमले थे कि सैयदा के बंदे कफन टूटे, इस हसरत से बेटे ने माँ को पुकारा कि माँ के बंदे कफन खुले। दो हाथ बुलंद हुए, हुसैन मजलूम को गले से लगा लिया। यही मंजर हमें मैदान करबला में देखा गया नजर आया कि जब मजलूम आका घोड़े से गिर रहे थे, सैयदा ने अपना दामन फैलाया था, जख्मों से बदन चूर चूर था, कोई भी जगह जख्म से खाली नहीं थी। अज़ादारों जैसे ही मजलूम आका का सर सैयदा कौनैन की गोद में आया, जरा तसव्वुर कीजिए कि क्या कोई माँ इसलिए अपने बच्चे की परवरिश करती है कि बेटे का सर माँ की आगोश में कटे। बस चंद जुमले सुन लीजिए और मजलिस तमाम हो जाती है। इधर मजलूम आका है, आखिरी सजदा है,
تمام تیر جسم کو توڑ کر باہر آ چکے، سر سجدے میں گیا۔ سیدہ نے ایک بار اپنے دامن کو پھیلایا، اے میرے لال حسین تیرا سر کٹے گا تو ماں کی آغوش میں کٹے گا۔ عزاداروں ماں کی آنکھوں کے سامنے شمر کا خنجر چلا، سیاہ آندھیاں چلی فضا میں، کسی منادی نے صدا بلند کی، قد قتل الحسین بے کرب و بلا، قد ذبح الحسین بے کرب و بلا۔ عزادار حسین مظلوم شہید ہو گئے، سیدہ کا لال شہید ہو گیا، سیدہ کا گھر تاراج ہو گیا۔ اور بس یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی اپنا دنیا سے جاتا ہے تو ہم اپنے جانے والے کے مصائب نہیں پڑھتے ہیں، ہم رخ کرتے ہیں کربلا کا، ذکر سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین کرتے ہیں۔ عزاداران امام ہم بہت خوش نصیب کہ ہمارے رونے پر پابندی نہیں ہے، ہمارے مجلس و ماتم کرنے پر پابندی نہیں ہے، ہم نظر و فاتحہ کا انتظام کرنے میں اپنے ہاتھ پسے گردن بندھے نہیں ہیں، لیکن ہائے غربت کرب و بلا، ہائے غربت مظلوم امام حسین علیہ السلام۔ بہن موجود تھی لیکن ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، فاتحہ نہ پڑھ سکیں۔ بیٹیاں موجود تھیں لیکن اپنے بابا پر ماتم نہ کر سکیں۔ اولادیں موجود تھیں لیکن اپنے باپ کا غم، بابا کا غم نہیں منا سکیں۔ ہمارا چوتھا امام، امام سجاد علیہ السلام 25 برس تک مسلسل اپنے آقا پر اشک بار ہوئے، اے میرے بابا، ارے ان ظالموں نے وقت زبا آپ کو 2 بوند پانی بھی نہ دیا، ہم کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ ہم آپ کو پانی دے سکتے، نظر اور فاتحہ کا انتظام کر سکتے۔ بس ہمارے دل کی یہی تمنا ہے، عزاداران امام دست ادب جوڑ کر امام مظلوم کی بارگاہ میں کہیے کہ اے میرے آقا آپ غم مت کریے، جب تک ہم شیعان حیدر کرار زندہ ہیں ہم آپ کا غم منائیں گے، ہم نظر و فاتحہ کا انتظام کریں گے، ہم سیدہ کے لال پر آنسو بہائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ و بے کرب و بلا۔ یہاں پر ان لوگ ادھر آ جائے گی ویسے، ہاں جی۔ تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، پھر وہ جلتا ہوا در، پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ارے ہائے لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا، میری زینب کو میری
ارے ہائے راکھ تھی شعلے تھے صحن میں ہوئے بچے یا دھواں، ارے میری آنگن میں تھا ایک شام غریباں کا سما، ارے در ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا، بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا ہائے لے چلے قیدی، ارے ہائے لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن، ارے میں نے چھوڑا نہیں حیدر کی ابا کا دامن، ارے تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا، بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا، ارے ہائے بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شب بھی، پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں، اور جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا، ارے ہائے کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی، ارے بات سننا تو کجا یوں ہوئی عزت میری، ارے کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا، بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا، ارے خود یہ دیکھا ہے تیرے شہر کی دیواروں نے، ارے کیسی غربت تھی کہ ہاتھوں میں ستمگاروں نے، ارے رسیاں باندھ کے ہے در کو پھرایا، بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا، ارے جس جگہ آپ نے رک کی اجازت مانگی، وہی گستاخ مسلمانوں نے بیان
ارے کوئی شولے کوئی لکڑیاں لایا بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہائے زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی اور علی ولی اللہ بچا کر لائی ارے جو میں نے کیا تھا وہ نبھایا بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا پھر وہ جلتا ہوا دائیں مجھ پہ گرایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا حسین 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 بے گورو کفن بھائی بے گورو کفن بھائی ہمشیر سفر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ہاں فاطمہ زہرا کا رسب جس نے کیا ہے حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے وہ دوست بھلا کیا ہے وہ دوست بھلا کیا ہے پیغمبر کی نظر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں چھ ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا چھ ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا کیا چھوڑا ہے امت نے کیا چھوڑا ہے امت نے میرے بھائی کے گھر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے شبیر کا لاشا ہے شبیر کا لاشا ہے میری راہ گزر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی
مثال ایسی دہر میں. عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا. عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا. پوپی کی اسیری نے کیے زخم جگر میں. ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. بہتے ہیں غم شاہ میں جو آنسو وہ کہاں ہے. بہتے ہیں غم شاہ میں جو آنسو وہ کہاں ہے. محشر میں ملیں گے وہ, محشر میں ملیں گے وہ تمہیں لال و گوہر میں. ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. ترسی تھی خواتین ملاقات کو جس میں. ترسی تھی خواتین ملاقات کو جس میں. زینب سر عریا ہے, زینب سر عریا ہے اسی کوفہ شہر میں. ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. بے گورو کفن بھائی, بے گورو کفن بھائی ہم شیر سفر میں. ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. یا حسین یا سیدہ یا زینب 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 یا سیدہ یا زینب. یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین حسین یا 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 حسین صلی اللہ محمد و علی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ولا جدک وابیک. السلام علیکم ولا عمرک وعافیک. السلام علیکم ولا الائمۃ من نبیک. السلام علیکم کل مستشہدین معکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا یا بالفضل العباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم. السلام علیکم یا سقائے سکینہ بنت الحسین. السلام علیکم یا باب الحوائج. السلام علیکم یا باب المراد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا یا علی ابن الحسین. حضرت زین العابدین. حضرت سید الساجدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سلطان العرب ولد. السلام علیکم
الرحمن 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 السلام علیکہ شریک القرآن السلام علیکہ مظہر الایمان السلام علیکہ خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ امام الانس والجان السلام علیکہ امام زماننا هذا جل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین علیہ الصلوۃ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اللہم صل علی محمد وعلی محمد نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی اللہم صل علی محمد سورہ فاتحہ اللہم صل علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد